اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر، ان ٹیرسٹرل پلینز، ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے، اس عالم پہ اتر رہا ہے، ان ٹیرسٹرل پلینز کے اوپر، اس سولر سسٹم میں، اس گیلیکسی میں، اس پورے کے پورے ببل کے اندر، جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے، اس کے اوپر اور آسمان، پھر اور آسمان، پھر اور آسمان، ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشنز اور پلانٹس ہیں، سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. رحمت للعالمین آپ کہہ رہی جی ہیں جی کہ صلی اللہ نبی علیہ اسلام تو ہمارے عالم میں تھے نا، وسلم. جی جی تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس، جی اوکے. اچھا، دونوں اینگل سن لیں اس کے، اوکے. دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو، کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا، اوکے، بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی آخری آیت سے نا جاوید آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گے نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں، مطلب 7 آسمان بنائے، اور اس یہی آیت ہے 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دیں مثلہن. اوکے، جس طرح اس آسمان میں زمین ہے، اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمینیں، اور فلاں فلاں ہر 7 آسمانوں میں زمینیں. ٹھیک ہے، ارض ہے. میں زمین کیوں جی بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے، نہ انگلش میں ارتھ ہے، اوکے، جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارتھ بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے، وہ ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارد ہی بولتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارد ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی سمجھے اس بات کو. یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارد بولتا ہے تو جی وہ ٹیرسٹرل پلین کو بولتا ہے. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ قرآن پاک از ٹیلنگ اس ٹو، کہ دماغ کھول اپنے، مگر ہم نے نہیں. یہاں پہ ارد لکھا، ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. اب سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے، کیونکہ ان کو ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے، EARTH ارتھ. EARTH ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے تو ارد لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، ارد جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارد ہے، وہ زمین کی ارتھ بھی ارد ہے، وہ کسی بھی ٹیرسٹرل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹرل پلانٹس بنائے وہ سب ارد ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے، میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں، یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو، اس کو مسئلہ وہ کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا؟ اردو میں ہمیں پتا ہے زمینیں کیا ہوتی. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر، ان ٹیرسٹرل پلینز، ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے، اس عالم پہ اتر رہا ہے. ان ٹیرسٹرل پلینز کے اوپر، اس سولر سسٹم میں، اس گیلیکسی میں، اس پورے کے پورے ببل کے اندر، جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے، اس کے اوپر اور آسمان، پھر اور آسمان، پھر اور آسمان، ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشنز اور پلانٹس ہیں، سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا امر اتر رہا ہے؟ یہاں پہ وحی اتر رہی ہے، یہاں پہ شریعہ اتر رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تورات، زبور، انجیل نازل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ یہی انتظام کر رہا ہوں میں. سورہ طلاق کی آخری آیت میں آپ کے سامنے قرآن پاک پریزنٹ کر رہا ہوں. اب رہی بات آپ کا سوال، اس اینگل سے، قرآن پاک کے اینگل سے خود صاف ظاہر ہے کہ ایک عالم یہ ہے تو 6 عالم اور ہیں، وہ عالمین ہیں. اب میں یہاں یہ سیشن اس لیے زیادہ، جی کیونکہ یہ سیشن، یہ کوشچن یہاں پہ میں پاز کروں گا، اگلا کوشچن آپ کا جو ہے نا وہ بھی میں نے لینا ہے اور لوں گا بھی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے عالمین تو قرآن ہی بتا رہا ہے خالی، سمجھ رہی جی ہیں؟ اب ہمیں چونکہ نہیں پتا باقی جی کے عالمین کا،
جو کہ ہمیں قرآن کے تھرو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہیں، وہ کدھر ہیں، کیسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈھونڈو نا، بتاتا ہوں نا، ڈھونڈو، نشانیاں بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو قرآن پاک کو اصلی لینس سے، الگ الگ لینز سے دیکھے گا، اس کو مل جائیں گے عالمین بھی، ملے نا مجھے، تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. اب جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رب العالمین پتہ چلتا ہے، جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رحمت للعالمین پتہ چلتا ہے. اس پہ صحابہ نے، جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا اس وقت، صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا. اور انہوں نے جب عبداللہ بن عباس یہ والا سیشن لے رہے تھے جو سورۃ جی طلاق کا سیشن ہے، جس طریقے سے میں جی آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں، تو اس وقت کی سنا نے یہ پوچھا تھا، اس وقت کے عبداللہ بن رحمان رضی اللہ عنہ سے، کہ او عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ یا عبداللہ بن عباس، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے عالم کے جس طریقے سے نبی اسلام نے رحمت دی، جیسے رحمت ہیں، اس طرح باقی کے عالمین میں بھی نبی اسلام رحمت ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا نام ویسے ہی. بس ابھی ذہن تیار کر، اتنا تمہارا آئی کیو میں بلڈ کر دوں گا کہ پہلے تمہیں کانسیپچولائزیشن سمجھ آ جائے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا یہ کام کیسے کرتے. اور لوگوں نے پھر ایسے ایسے سوال کی جو آج کل کے لوکل سوال کرتے ہیں نا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بات سنو، اس کی تفسیر مانگو گے تو میں جو تمہیں اصلی بات بھی بتاؤں گا نا، جو کہ میرے پاس اللہ کے نبی اسلام سے علم آیا ہوا ہے، تم نے نہ کر دینی ہے، تمہارا دماغ اڈھیر نہیں کرے گا اس کو. اور قرآن کو نہ کرو گے تو اللہ کی بات کو نہ کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے. تو میں کافر نے ہو تمہیں جاؤ. اس کی تفسیر بتائی تو کافر ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ کا جب امر اتر رہا ہے تو اتر رہا ہے وہاں پہ بھی اسی. اور قرآن پاک بیشتر جگہوں پہ بتا رہا ہے کہ لائف فارمز کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، جو کہ عاقل لائف فارمز ہیں دنیا میں، کائنات میں، عاقل لائف فارمز. ٹھیک ہے.